ملکہ ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے اعمال ایسے ہوں کہ فرشتوں کا نزول ہو، میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں فرشتوں کے نزول کے متعلق باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ملک الموت علیہ السلام اور ان کے مددگار فرشتوں کا بیان ہوا تھا۔ آئیے آج اسی موضوع پر مزید سنتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فکر آخرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسب معمول درود پاک کی فضیلت سنتے چلیے۔ القول البدیع صفحہ 233 پر یہ حدیث پاک منقول ہے۔ حضرت سیدنا امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام، کہ دفع کرتا ہے ہر ایک بلا درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ملک الموت علیہ السلام کے متعلق سنتے ہیں کہ یہ کیسی کیسی صورتوں میں لوگوں کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ ابن ابی دنیا نے عبید بن عمیر علیہ الرحمہ سے روایت کی کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام ایک روز اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت نوجوان داخل ہوا۔ آپ نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل کیا؟ اس نے کہا کہ گھر والے نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک صاحب خانہ کو اس کا اختیار ہے، یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت علیہ السلام ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں، مگر تم میں ان میں سے ایک بھی نہیں۔ تو ملک الموت علیہ السلام نے پیٹھ پھیر لی۔ اب جو آپ نے دیکھا تو ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگیں، اور جسم کا ہر بال نوک دار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی پہلی ہی شکل پر تشریف لے آئیے۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابراہیم علی نبینا علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو وفات دیتا ہے جو اس کی ملاقات کو بہتر جانتا ہے،
تو ملک الموت کو اسی شکل میں بھیجا جاتا ہے جس میں حاضر ہوا، اور دوسری روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ موڑی تو اس کی وہ شکل آئی جس سے وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے۔ مزید سنیے، ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کی روایت میں یوں ہے کہ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا کہ اے ملک الموت، آپ مجھے وہ صورت دکھائیے جس میں آپ کفار کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ تو ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے، لیکن آپ کے اصرار پر انہوں نے وہ صورت دکھانی شروع کی اور فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جو دیکھا تو ایک سیاہ شخص ہے، سر میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم سے بال کے بجائے منہ میں آگ لیے ہوئے آرا نکل رہا ہے، اس کے کانوں سے بھی آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر غشی طاری ہو گئی۔ اب جو دیکھا تو آپ اپنی شکل میں موجود تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ملک الموت علیہ السلام سے کہا کہ اگر کافر کو محض تمہاری شکل ہی دیکھنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو یہ بہت بڑی تکلیف ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ مومن کی روح کس قالب یعنی کس شکل میں ہو کر آپ نکالتے ہیں؟ فرشتے نے کہا ذرا منہ پھیریے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیر کر جو دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان تھا جس کا جسم مہک رہا تھا، جس کے کپڑے سفید تھے۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مومن کو صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار کی دولت دی جائے تو کافی ہے۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہم ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوں، اور ہمارے پاس ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اسی حالت میں تشریف لائیں جو وہ مومن کے پاس، جس صورت میں وہ مومن کے پاس آتے ہیں۔ احمد علیہ الرحمہ نے زہد میں، ابو شیخ علیہ الرحمہ نے عظمہ میں، اور ابو نعیم علیہ الرحمہ نے مجاہد علیہ الرحمہ سے روایت کی کہ زمین ملک الموت علیہ السلام کے لیے تشت کی طرح کر دی گئی کہ جہاں سے چاہیں جس کو چاہیں اٹھا لیں۔ ان کے کچھ مددگار ہیں جو روحیں قبض کر کے ان کے حوالے کرتے ہیں۔ ابن ابی دنیا اور ابو شیخ نے اشعث بن سلیم سے روایت کی رضی اللہ عنہ کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ملک الموت علیہ السلام سے دریافت کیا کہ وبا کے زمانے میں کوئی مشرق میں ہو اور کوئی مغرب میں ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب وبا پھیلی ہوئی ہو تو ظاہر لوگوں کا انتقال تیزی سے ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسی وبا جس سے انسان انتقال کر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں روحوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بلاتا ہوں تو وہ میری ان دو انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہیں، اور زمین کو تشت کی مانند کر دیا گیا ہے، جہاں سے چاہتا ہوں اٹھاتا ہوں۔ دینوری علیہ الرحمہ نے مجالسہ میں روایت کی کہ سیدنا اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا گیا کہ آپ روحوں کو کس طرح قبض کرتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کو پکارتا ہوں، وہ لبیک کہتی ہوئی حاضر ہو جاتی ہیں۔ ابن ابی دنیا ابو شیخ اور ابو نعیم نے شہر بن حوشب رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کی کہ ملک الموت علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا ان کے دونوں گھٹنوں کے سامنے ہے،
اور لوح محفوظ جس میں عمریں ہیں ان کے سامنے ہیں، اور ان کی خدمت میں کچھ فرشتے ہمہ کھڑے ہیں۔ جوں ہی کسی کی موت کا وقت آتا ہے وہ فرشتے کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ابن ابی حاتم اور ابو شیخ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ ان سے سوال کیا گیا کہ دو شخص آنے واحد میں مرتے ہیں کہ ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، تو پھر ملک الموت علیہ السلام کیسے روحیں قبض کرتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ملک الموت کی قدرت اہل مشرق و مغرب میں ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس دسترخوان ہو، اب وہ جو چاہے اس میں سے اٹھا لے۔ جویبر نے اپنی تفسیر میں اپنی سند سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ ملک الموت ہی تمام اہل زمین کو موت دیتے ہیں، اور ان کو تمام اہل زمین پر اس طرح مسلط کیا گیا ہے جسے تم میں سے کوئی اپنی ہتھیلی والی چیز پر۔ جب وہ کسی پاک نفس کو قبض کرتے ہیں تو اس کی روح ملائکہ رحمت کے سپرد کرتے ہیں، اور جب کوئی خبیث روح قبض کرتے ہیں تو وہ ملائکہ عذاب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ملک الموت علیہ السلام سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے، تو سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے دریافت کیا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، تم ایک گھر میں رہنے والے تمام انسانوں کو مار ڈالتے ہو اور اس کے پڑوس والوں پر آنچ تک نہیں آتی۔ سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کسے مارنا ہے، میں تو عرش الہی کے نیچے ہوتا ہوں، تو مجھے مرنے والوں کے ناموں کی فہرست دی جاتی ہے، اس میں جس کا نام ہوتا ہے اسے موت دیتا ہوں اور جس کا نہیں اسے نہیں۔ ابن ابی شیبہ نے اسی سند سے روایت کی کہ ملک الموت علیہ السلام سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو بڑے گھور کر دیکھنے لگے۔ جب آپ چلے گئے تو اس شخص نے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا یہ شخص کون تھے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ملک الموت علیہ السلام تھے۔ اس نے عرض کی سرکار ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری روح نکالنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کی کہ حضرت ہواؤں کو حکم دیں کہ وہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دیں۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا اور ہوائیں اس شخص کو سرزمین ہند میں چھوڑ آئیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ، تو جناب سلیمان علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تم میرے ایک ساتھی کو گھور کر کیوں دیکھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں اس پر تعجب کر رہا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کی روح ہند میں قبض کروں اور یہ آپ کے پاس بیٹھا ہے، کیسے ہند پہنچے گا؟ اللہ اللہ، موت کا وقت بھی لکھا ہوا ہے اور مقام بھی لکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ بہت سے لوگ بیرون ملک میں رہتے ہیں، اپنے عزیز و اقربا سے ملنے کے لیے اپنے ملک جب اپنے وطن واپس آتے ہیں تو کبھی کوئی ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، کہیں فائرنگ میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، بیچارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا تو نہ ہی جاتا تو اچھا تھا، ہماری آنکھوں کے سامنے رہتا۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، موت کا ایک وقت بھی مقرر ہے
اور مقام بھی مقرر ہے۔ دیکھیے نا، ہند میں موت آنی تھی اور کیسے ترکیب بنی۔ سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا، وہ بندہ ہند پہنچ گیا جہاں اس کی موت آنی تھی، اور وہاں فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، وقت قریب ہے، موت بھی قریب ہے۔ تمام تر تیزی کے ساتھ، انتہائی رفتار کے ساتھ موت ہمارا پیچھا کیے چلی آ رہی ہے۔ ہم جو کہہ مار کر ہنستے ہیں اور ایسے زندگی گزار رہے ہیں کہ جیسا ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہی نہیں۔ ہماری بھول ہے، ہماری غفلت ہے، ہماری کوتاہیاں ہیں۔ خدارا غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیے، نہ جانے کب سانسیں ختم ہوں اور سیدنا اسرائیل علیہ السلام کا نزول ہو جائے یا ان کے متبعین کا نزول ہو اور ہماری روح قدم سے ناک کی طرف نکال لی جائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مروزی ابن ابی دنیا اور ابو شیخ نے جابر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ ملک الموت علیہ السلام پہلے لوگوں کو بلا کسی درد و مرض کے وفات دیتے تھے تو لوگ ان کو لعنتیں بھیجتے، توبہ نعوذ باللہ، اور گالیاں دیتے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے امراض کو پیدا کر دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں بیماری کے باعث مر گیا، ملک الموت کا نام کوئی نہیں لیتا۔ احمد بزار اور حاکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے روایت کرتے ہیں کہ پہلے ملک الموت لوگوں کے پاس کھلم کھلا آتے تھے، لیکن جب سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے تو انہوں نے ایک تھپڑ مار کر ان کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی، تو وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ، تیرے بندے موسیٰ علیہ السلام نے میری آنکھ پھوڑ دی، اگر وہ آپ کے مکرم بندے نہ ہوتے تو میں ان پر سختی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ میرے بندے سے کہو کہ وہ اپنا ہاتھ بیل کی پیٹھ پر رکھ دے، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال عمر میں توسیع کر دی جائے گی۔ ملک الموت علیہ السلام نے یہ پیغام آپ کو دے دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ موت۔ کہا کہ اگر موت ہی ہے تو پھر ابھی روح قبض کر لو۔ چنانچہ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے ان کو سونگھا اور ان کی موت واقع ہو گئی، اور ادھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ دوبارہ واپس کر دی گئی۔ بس اسی دن سے حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام چھپ کر آنے لگے۔ ابو حذیفہ اسحاق نے کتاب الشدائد میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ عز و جل، تیرے بندے ابراہیم علیہ السلام کو موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ جب دوستوں کو ملے ہوئے زائد عرصہ ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کی ملاقات کا مشتاق ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، اے مولا تعالی، میں تیری ملاقات کا مشتاق ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پھول ان کے لیے بھیجا، صرف ان کو سونگھا تو ان کا ظاہری وصال ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، خلیل کے لیے پھول بھیجا گیا۔ پھول آپ علیہ السلام نے سونگھا اور سونگھتے ہی روح قبض ہو گئی۔ ابو شیخ نے روایت کی کہ ملک الموت علیہ السلام نے ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے عرض کی،
اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کی روح کو میں بہت آسانی سے قبض کروں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کے پاس جاؤ اور میرے بارے میں گفتگو کرو۔ ملک الموت علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں آئے اور گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل سے کہو کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ خلیل تو خلیل کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام نے خدا کا پیغام ابراہیم علیہ السلام کو دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا روح قبض کر لو۔ احمد علیہ الرحمٰن نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام بہت ہی غیرت مند تھے۔ جب گھر سے نکلتے تو دروازوں میں تالے ڈال دیتے تاکہ کوئی گھر میں نہ جائے۔ ایک دن جب واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ گھر میں ایک شخص کھڑا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ کہا میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا، کوئی حجاب میرے لیے حجاب نہیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے کہا بخدا تم ملک الموت معلوم ہوتے ہو، میں تم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کمبل اوڑھا اور آپ علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی۔ اے کاش ہمارا بھی یہ معاملہ ہو کہ ہم خوشی خوشی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں اور اللہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی کامل پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا بھی ہے۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ کے بچے، آپ کے والدین کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئے ہیں تو سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیے، اپنا نام پیش کیجئے، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ذریعے انشاءاللہ غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے مریدوں میں شامل ہو جائیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ملکہ ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا